اردو ناول ہے خاموشیوں کے بیچ۔ عائشہ خان نے موبائل کی اسکرین نیچے رکھتے ہوئے لمبی سانس لی۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں روشنی مدھم تھی، لیکن افراتفری ہر طرف موجود تھی۔ کسی کی کاپی گم ہے، کسی کے نوٹس، کسی کی آہٹیں۔ عائشہ پیچھے سے آواز آئی تو عائشہ نے پلٹ کر دیکھا۔ احمد رضا شیریں چہرے کے ساتھ، لیکن آنکھوں میں وہی سنجیدگی جو وہ ہمیشہ رکھتا تھا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ آ ہی گئے، مگر دیر سے۔ احمد نے کندھے ہلاتے ہوئے کہا، دیر ہو گئی بس، اور تم جانتی ہو میں بس کم نہیں کرتا، مگر آج واقعی ہی ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ عائشہ نے ناک سکڑا کر کہا، ٹریفک ہر بار یہی بہانہ۔ احمد نے میز پر پڑی کتاب کی طرف اشارہ کیا، پھر آج تمہارے بہانے سنوں یا کتاب کے صفحے؟ عائشہ نے کتاب کھولی تو دل میں ایک عجیب سی گرہ سی بڑھ گئی۔ احمد اور عائشہ ایک ہی کلاس میں تھی، مگر ان کی باتیں اکثر کم اور احساسات زیادہ ہوتے۔ احمد کے بارے میں سب کہتے تھے، سادہ، شریف، مگر کچھ چھپا کے رکھتا ہے۔ احمد کی فیملی کے بارے میں عائشہ کو بہت کچھ معلوم تھا۔ احمد کے والد ریاض رضا ایک چھوٹے مگر باوقار بزنس ہاؤس کے مالک تھے۔ گھر میں نظم و ضبط، ادب اور اصولوں کی حکومت تھی۔ ان کی والدہ شمیمہ بیگم نہایت نرم دل تھی، مگر شادی کے فیصلے میں جلدی کو پسند نہیں کرتی۔ احمد کو انہوں نے تعلیم کے ساتھ کردار کی تربیت بھی دی تھی۔ دوسری طرف عائشہ کے والد طارق خان بینک میں ملازم تھے، اور گھر میں ہر وقت ہر بات وقت پر، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر۔ عائشہ کی والدہ سعیدہ بیگم زیادہ بولتی نہیں تھی، لیکن جب بولتی تھی تو باتیں دل میں اتر جاتی تھی۔ عائشہ خود بھی ذہین تھی، مگر دل کو بھی بہت احتیاط سے چلاتی تھی۔ لائبریری کے اس کونے میں احمد نے آہستہ سے کہا، عائشہ ایک بات، تم نے مجھے کبھی محسوس نہیں کرتی کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں؟ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ احمد، آپ بولتے تو ہو، بس الفاظ کم ہوتے ہیں۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج کم نہیں ہوں گے، آج میں سچ بتاؤں گا۔ اسی لمحے لائبریری کے دروازے سے مریم اندر داخل ہوئی۔ مریم عائشہ کی قریبی دوست تھی، مگر اس کی اپنی دنیا تھی۔ اس کے والد کلیم ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور گھر میں مریم کی آزادی کم ملتی تھی، مگر خواب زیادہ۔ مریم نے دیکھا دونوں خاموش ہیں تو فوراً بول پڑی، اچھا رومانس شروع ہو گیا، بس مجھے کوئی گواہ نہ بنانا۔ عائشہ نے کہکا لگایا، تم ہمیشہ سب کچھ خراب کر دیتی ہو۔ مریم نے آنکھ مار کر کہا، میں صرف حقیقت لاتی ہوں۔ خیر، آج کے بعد تمہارا وہ پروجیکٹ ہے نا، پریزنٹیشن کل ہے۔ احمد نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، تم دونوں بھی، لیکن آج رات مجھے تم سے ملنا ہے۔ عائشہ اور مریم دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ عائشہ نے کہا، رات کو؟ کہاں؟ احمد نے موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا اور اسکرین عائشہ کو دکھا دی۔ کلینک کے باہر نہیں، بلکہ لائبریری کے پچھلے والا پرانا باغ، پیچھے والے درخت کا والا رستہ۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ کبھی کبھی آدمی بات کرنے سے پہلے دل میں سوال بٹھا لیتا ہے، اور آج احمد کے سچے الفاظ عائشہ کو بے چین کر گئے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ لائبریری کے پیچھے والا پرانا باغ، جہاں کبھی بچے ہنستے تھے، اب وہاں صرف ہوا کی سرسراہٹ رہ گئی تھی۔ احمد پہلے پہنچا تھا۔ اس کی ٹانگوں کے پاس ایک بیگ تھا اور ہاتھ میں ہلکا سا لفافہ۔ عائشہ آئی تو مریم بھی ساتھ تھی، کیونکہ مریم کا اصول تھا، رومانس ہو تو گواہ بھی چاہیے۔ مریم نے شوخی سے کہا، واہ کیا بات ہے، آج رات میٹنگ ہے یا اقرار؟ احمد نے لفافہ میز پر رکھا اور بولا، یہ لفافہ نہیں، ایک حقیقت ہے۔ عائشہ نے بھویں چڑھائی، حقیقت؟ احمد نے لفافہ کھولا۔ اندر کاغذ نہیں، بس ایک چھوٹا سا فوٹو فریم تھا۔ اس میں احمد کسی اور کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک لڑکی کے ساتھ نظر آ رہا تھا، گہری دوستی جیسے۔ عائشہ نے جھجک کر پوچھا، یہ کون ہے؟ احمد کی آواز میں کم کپاہٹ نہیں تھی، مگر وقار ضرور تھا۔ یہ میری بڑی بہن ہے، سارہ رضا، اور ان کی شادی میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ مریم فوراً بولی، اوہ خاندانی کہانی شروع، دلچسپ۔ احمد نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ سارہ کی شادی میں ایک شخص تھا، اس کی فیملی سے تعلق تھا، بعد میں حالات ایسے بنے کہ وہ شادی رک گئی۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، پھر؟ احمد نے گہری سانس لی، پھر میرے والد کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے، یعنی میرے لیے رشتے کی بات کی،
مگر اس رشتے میں کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ عائشہ نے لفافہ واپس نہیں لیا۔ پرانی شاخوں کے نیچے ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ احمد نے عائشہ کے سامنے فوٹو فریم رکھ کر جیسے اپنے دل سے کوئی پتھر ہٹایا ہو۔ عائشہ نے لفافے کا وہی حصہ پکڑا جہاں ہاتھ جاتے ہوئے بھی کانپ رہے تھے۔ تو آپ مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہیں؟ عائشہ کی آواز صاف تھی مگر اس میں خوف بھی تھا۔ احمد نے نیچے نظریں کر لی، پھر اٹھا کر کہا، کیونکہ سچ چھپانے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے، بس دور ہوتے ہیں، اور میں تمہیں دور نہیں دیکھنا چاہتا۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا اب تو میں بے چین ہو رہی ہوں کہ آگے کیا نکلے گا۔ احمد نے مریم کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، مریم تم بس سننا، میں عائشہ کو صرف اتنا نہیں بتاؤں گا کہ کچھ ہوا، میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا اور اب کیا کرنا ہے۔ احمد کی والدہ شمیمہ بیگم کے بارے میں عائشہ کے ذہن میں فوراً وہ پرانی باتیں آنے لگی جو مریم نے کبھی چھیڑی تھی۔ شمیمہ بیگم اصولوں کی پسند ہے اور جلد بازی نہیں، انہیں الرجی ہے جلد بازی سے۔ احمد نے جاری رکھی، میرے والد ریاض رضا نے ہمیشہ کہا تھا، عزت اور خاندان یہ دو ایسے ستون ہیں جو ٹوٹیں تو گھر نہیں انسان بھی بکھر جاتا ہے۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، اور سارا؟ احمد کی سانس بھاری ہو گئی۔ سارا میری زندگی کی پہلی محبت نہیں مگر میری پہلی کہانی ہے، جس نے مجھے سکھایا کہ انسان غلط فیصلے کرے تو پھر سچ بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ رک گیا۔ اس میں کیا غلط فہمی تھی؟ عائشہ نے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جس بات کا جواب نہ ملے وہ دل میں زہر بن کر رہتی ہے۔ احمد نے کہا، سارا کی منگنی ایک لڑکے سے ہوئی تھی، اس کے والد بہت با اثر تھے، گھر والے سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے مگر سچ کا ایک حصہ باہر کسی اور نے پھیلایا، جھوٹ اس طرح کہ سارا کے گھر کی عزت داؤ پر لگتی نظر آنے لگی۔ مریم نے کمر سیدھی کی، یعنی کسی نے گھن چن کر کر کھیل کھیلا؟ احمد نے سر ہلایا، اور جب سچ کو سمجھنے کی بجائے شک کو بڑھا دیا جائے تو پھر رشتے خراب ہوتے ہیں۔ سارا کی شادی رکی اور میرے والدین نے بعد میں سخت فیصلہ لیا کہ احمد کے لیے اب کوئی بھی رشتہ جلدی نہیں ہوگا۔ عائشہ نے نگاہیں تیز کر کے احمد سے کہا، اور آپ پھر مجھے کیوں چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی فیملی اصولوں والی ہے تو آپ نے اتنی ہمت کیوں کی؟ احمد کے چہرے پر ایک ہلکی سی نرمی آئی جو صرف وہی شخص دکھا سکتا تھا جس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی فیملی کے سامنے بھی اعتماد کے ساتھ لے آؤں۔ عائشہ نے مریم کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو، یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ مریم نے شوخی سے کہا، میں گواہ ہوں، اگر یہ جھوٹ بولتا تو میں اس کے جوتوں کے تسمے میں ناپ کر دکھاؤں گی۔ احمد ہنس پڑا، پھر دوبارہ سنجیدہ ہوا، میں کل تمہارے والد طارق خان سے ملنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں شمیمہ بیگم کو ساتھ لے کر، تاکہ یہ سب رشتے کی بات شکل اختیار کرے۔ عائشہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ کل؟ عائشہ نے آہستہ سے کہا، اتنا جلد؟ احمد نے کہا، عائشہ میں جلدی نہیں کر رہا، اسی میں بھی دیر ہو چکی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صرف پیار نہ دکھاؤں، ذمہ داری بھی دکھاؤں۔ اگلی صبح طارق خان کے گھر کا ماحول صاف، منظم اور کچھ حد تک سخت تھا۔ عائشہ نے اپنی شرٹ کارڈیگن درست کیا تو آئینے میں اپنی آنکھوں کے گرد ہلکی سی گھبراہٹ دیکھ لی۔ مریم بار بار فون کر رہی تھی، میں دروازے کے پاس کھڑی ہوں، تم لوگ دیر نہ کرنا۔ عائشہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے شمیمہ بیگم تھی، بالکل سادہ لباس مگر وقار ایسا کہ کمرہ خوشبو کی طرح بھر گیا۔ احمد ساتھ تھا، ریاض رضا بھی موجود تھے مگر وہ کم بولنے والے انسان تھے، انہیں سننا زیادہ پڑتا تھا۔ طارق خان نے دروازہ کھولا تو صاف لہجے میں کہا، السلام علیکم، آپ تشریف لائے، خوشی ہوئی۔ شمیمہ بیگم مسکرائی، وعلیکم السلام، ہم احتراماً ملنے آئے ہیں، رشتے کی بات ہے۔ طارق خان نے فوراً نظریں عائشہ پر ڈالی اور پھر احمد پر، ان کی آواز میں نرمی کم اور سوال سادہ تھے۔ رشتے کی بات کب سے؟ احمد نے ادب سے کہا،
कुछ अरसे से, और मैं आज इसीलिए आया हूँ कि गलत फहमियाँ ख़त्म हो। मैं अपनी तरफ से साफ बात करूँगा। मेज़ पर बैठते ही बात शुरू हो गई। तारिक खान ने पूछा, अहमद बेटा, आप तालीम में अच्छे हैं, मगर फैमिली मामलात को हम जानते हैं, सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चलता। शमीमा बेगम ने जवाब दिया, आप दुरुस्त कहते हैं, इसीलिए तो मैं और रियाज रजा भी साथ आए हैं। हम सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रहे, हम खानदानों के बीच एतमाद की बात कर रहे हैं। आयशा के दिल में भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे वो पहली बार अपनी पसंद का फैसला बनने देख रही थी। मरियम ने कमरे में दाखिल होकर कहा, मैं भी हूं ना, मुझे भी रिकॉर्डेड में नाम लिख ले। तारिक खान ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों घर में मेहमान हैं, मजाक बाद में। अहमद ने भी बात की, मैंने आयशा से बात की है। तारिक खान के घर की फिजा में जैसे एक खामोश दबाव सा फैल गया। चाय के कप अभी रखे नहीं गए थे कि शमीमा बेगम ने अपनी नज़र आयशा पर ठहराई। न ज़्यादा न कम, बस इतनी देर कि आयशा समझ जाए यहाँ फैसले दिल से नहीं, दिल से भी होते हैं और अकल से भी। शमीमा बेगम आहिस्ता से बोली, आयशा बेटा, आप मुझे एक बात सच सच बताएं, आप इस रिश्ते को सिर्फ पसंद की वजह से देख रही हैं या जिम्मेदारी समझकर? आयशा की सांस रुक गई। वो चाहती थी कि जवाब नरम हो, मगर सच सख्त होता है। आयशा ने कप की तरफ देखा, फिर आंखें उठाकर कहा, मैं पसंद को छुपाती नहीं और जिम्मेदारी से भागती भी नहीं, बस मैं एक चीज से डरती हूँ। अहमद ने फौरन कहा, क्या? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मगर आंखों में नमी रखते हुए कहा, मैं डरती हूँ कि जिस दिन सच बोलने की जरूरत होगी, कोई फिर चुप रह जाएगा और फिर मोहब्बत सवाल बन जाएगी, और सवाल नफरत। ये जुमला अहमद के दिल पर लगा। वो सर झुकाकर बोला, मैं वादा करता हूँ, सच चुप नहीं रहने दूंगा। मरियम ने गुस्से और मोहब्बत दोनों के बीच खड़े होकर कहा, वैसे तुम दोनों बहुत ड्रामा करते हो, मगर इस बार मुझे अच्छा लगा। इसी दौरान आयशा की नज़र शमीमा बेगम के हाथों पर चलेगी। इनके हाथ हल्के से कप के हैंडल पर कांप रहे थे। आयशा को फौरन समझ आ गई कि ये सवाल सिर्फ रिश्ता नहीं, अहमद की फैमिली की अंदरूनी कहानी भी थी। रियाज रजा खामोश रहे, मगर आखिर में उन्होंने आहिस्ता से कहा, आयशा, आप समझ रही हैं तो फिर आपको जान लेना चाहिए कि बाज घर शादी नहीं करते, बल्कि जख्म ठीक करने की कोशिश करते हैं। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा ने फौरन पूछा, जख्म? शमीमा बेगम ने धीमी आवाज में कहा, सारा अहमद की बहन, हमने इससे नहीं बचाया था, और फिर जब वक्त आया तो हमारी जिद और किसी की गलत फहमी सब कुछ तोड़ गई। मरियम ने आहिस्ता से सांस ली, और आयशा की आंखों में एक लम्हे के लिए वो ही दुख था जो सिर्फ खानदानों के अंदर छुपा होता है। आयशा ने रोते हुए नहीं मगर भरे हुए लहजे में कहा, तो आप लोग अहमद को इसीलिए जल्दी नहीं करते? शमीमा बेगम ने सर हिलाया, हम इसे महफूज रखना चाहते हैं, मगर महफूज रखने के लिए किसी को तकलीफ भी देना पड़ती है। अगर रिश्ता ना मुकम्मल हो। अहमद की आवाज़ कांपने लगी, अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं आयशा को न सिर्फ खुश रखूंगा बल्कि अपनी गलतियों की तलाफी भी करूंगा। कमरा खामोश हो गया, और फिर आयशा ने वो जुमला कहा जो इसके दिल में पहले दिन से जाना था, मोहब्बत अगर सच हो तो वो जंग नहीं करती, वो मरहम बन जाती है। बातचीत खत्म हुई तो अहमद और आयशा कुछ देर साथ बाहर खड़े रहे। घर के दरवाजे के पास चिड़िया की आवाजें थी, मगर आयशा के दिल में तूफान। अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें बताया था मेरी बहन की शादी रुकी थी। आयशा ने सर उठाकर देखा, हाँ, और मैंने ये भी महसूस किया कि आप इस बात से अब भी खुद को इल्जाम देते हैं। अहमद ने हल्की सी हंसी दी, जो खुशी कम और दुख ज्यादा दे, मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका। आयशा ने आहिस्ता से कहा, आपने उस वक्त कुछ नहीं किया, मगर आप आज कर रहे हैं। आज आप सच बोल रहे हैं, और आज आप अपनी माँ की खामोशी समझ रहे हैं। अहमद ने आयशा का हाथ थामने की कोशिश की, मगर आयशा ने फौरन इन्हें रोका, बस हल्की सी एहतियात की। आयशा ने कहा, अहमद, एक बात पूछूं?
اگر کبھی پھر کسی نے آپ کے گھر غلط فہمی پھیلا دی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ احمد کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں پہلے خود لڑوں گا اور پھر تمہارے ساتھ، کیونکہ اب تم صرف لڑکی نہیں، تم میرا گھر ہو۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، گھر تب بنتا ہے جب گھر والے بھی دل کی زبان سمجھے۔ اسی وقت اندر سے مریم کی آواز آئی، اوہ آپ لوگ باہر بھی رومانس کریں گے یا کمرے میں آ کے اعلان بھی کریں گے؟ احمد اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، مگر عائشہ کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ بدستور موجود تھی۔ دروازے کے اندر طارق خان نے دیکھا کہ عائشہ کچھ نرم ہو رہی ہے۔ انہوں نے احترام سے کہا، عائشہ ہم تمہیں سمجھ نہیں پائے، ہم تمہیں موقع دینا چاہتے ہیں۔ عائشہ نے سر جھکا کر کہا، میں موقع بھی چاہتی ہوں اور اعتماد بھی، مگر اعتماد بعد وقت کے نہیں بنتا۔ طارق خان نے گہری سانس لی، ہم وقت دیں گے مگر شرط یہ ہوگی کہ گھر کے اصول نہیں ٹوٹیں گے۔ شمیمہ بیگم نے ساتھ کہا، اور شرط یہ بھی ہوگی کہ غلط فہمیاں ہم سب مل کر ختم کریں گے۔ اس کے بعد احمد نے وہ جملہ کہا جس نے دل کے اندر لگی ہوئی کیچڑ کو کھول دیا، عائشہ کل سے تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر فیصلے میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، چاہے لوگ کیا کہیں۔ عائشہ کا چہرہ چمک اٹھا، مگر آنکھیں پھر بھی نم تھی، کیونکہ محبت میں خوشی کے ساتھ ڈر بھی شامل ہوتا ہے۔ رات گہری تھی، مگر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کو یقین ہو کہ اس کی کہانی ختم نہیں ہو رہی، بدل رہی ہے۔ احمد کے ساتھ باہر آتے ہی مریم نے بے تکلفی سے کہا، چلو چلو اب ڈرامہ کم، خوشی زیادہ، آج جو فیصلہ ہوگا وہ تم دونوں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم ہمیشہ سب کچھ آسان بنا دیتی ہو۔ مریم نے کندھے اچکا کر جواب دیا، میں آسان نہیں کرتی، میں بس سچ کا وزن کم کر دیتی ہوں۔ احمد چپ تھا، اس کی خاموشی میں وہ اضطراب تھا جو انسان تب محسوس کرتا ہے جب دل آخری قدم اٹھانے کو تیار ہو۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے طارق خان کی آواز آئی، عائشہ بیٹا آؤ، ہم نے بات مکمل کرنی ہے۔ احمد اور عائشہ اندر آئے، کمرے میں روشنی نرم تھی، شمیمہ بیگم صوفے کے پاس بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف فیصلے کے بعد آتا ہے۔ ریاض رضا بھی موجود تھے، ان کی آواز کم تھی لیکن نظر مضبوط، جسے وہ پہلے ہی سب دیکھ چکے ہوں۔ طارق خان نے مسکرا کر کہا، عائشہ ہم نے کل تمہاری بات غور سے سن لی تھی، تمہارے دل میں شک تھا اور شک کی وجہ سچ نہیں تھا۔ ہم شک کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم اسے رستہ سمجھتے ہیں۔ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا، میں شک ختم کرنا چاہتی ہوں، مگر صرف وعدے سے نہیں، گھر کی زبان سے۔ شمیمہ بیگم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر کہا، تبھی تو ہم تمہیں ساتھ لا رہے ہیں، اصول ایسے ہوں گے کہ دونوں طرف احترام رہے گا، جلد بازی نہیں ہوگی مگر دیر بھی نہیں ہوگی۔ احمد نے پہلی بار آواز میں کام سے محسوس ہوئی، جیسے وہ چھپانا چاہتا تھا، اب میں صرف محبت نہیں مانگ رہا، میں ذمہ داری مانگ رہا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میرے گھر میں اگر کوئی سچ دیر سے آئے گا تو ہم اسے خود سنبھال لیں گے۔ عائشہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے خود کو روکا نہیں۔ احمد میں آپ کے وعدے پر یقین کرتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے اندر چھپا ہوا درد دوبارہ خود تک نہ رکھیں۔ مریم فوراً بولی، اور ہاں شرط نمبر 2، شادی کے بعد کوئی بھی گھنٹے بھر خاموش نہیں رہے گا، میں پریشانی جمع کرنے والی مشین نہیں ہوں۔ وہ سن کر سب ہنس پڑے، پہلی بار اتنی ہنسی میں وہ تک شامل نہیں تھی۔ ریاض رضا نے آہستہ سے کہا، عائشہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، شادی کی تاریخ آنے والے ہفتوں میں، اور سب سے پہلے گھر کے اندر ایک اصول ہوگا، غلط فہمی پھیلائے گی نہیں، سب سے پہلے ہم پوچھیں گے، شک نہیں پھیلے گا۔ طارق خان نے ہاتھ آگے بڑھایا، اور ایک بات احمد، تمہیں اپنی ماں سے وعدہ کرنا ہوگا کہ سارا الزام صرف تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ احمد نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں امی کے ساتھ اور عائشہ کے ساتھ بھی۔ شمیمہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی، تم نے صحیح وقت پر سچ بولا ہے بیٹا، یہی تمہاری سب سے بڑی بہادری ہے۔ اسی لمحے شمیمہ بیگم نے ایک چھوٹا سا باکس نکالا، باکس کے اندر ایک انگوٹھی نہیں تھی، ایک چابی تھی، قدیم چابی جس پر چمڑے کا ہینڈل تھا۔ انہوں نے کہا، یہ گھر کی نہیں دل کی چابی ہے،
عائشہ، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری بات کہیں کھو گئی ہے تو تم اس چابی سے دروازہ نہیں کھولو گی، تم بات کو رستہ دو گی۔ عائشہ نے چابی اپنے ہاتھ میں لی تو محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھوں میں صرف چیز نہیں آئی، ایک ذمہ داری آئی ہے۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے بولا، عائشہ اب تم میرا گھر سنوارو گی اور میں تمہارا گھر۔ عائشہ نے سر اٹھا کر کہا، پھر آج رات کی رسم صرف شادی نہیں، شکر بھی ہے کہ ہم صحیح وقت پر ایک دوسرے تک پہنچ گئے۔ مریم نے تالی بجا کر کہا، لو بھئی، اب بس، کل سے تم دونوں عائشہ احمد نہیں، خاندان بنو، اور میں گواہ بھی رہوں گی، ڈرامہ بھی کروں گی۔ سب کی ہنسی میں وہ آخری خوف بھی کہیں گم ہو گیا۔ باہر رات کی ہوا چل رہی تھی اور اندر ایک نیا آغاز طے ہو چکا تھا۔ محبت آج بھی تھی، مگر اب وہ صرف احساس نہیں رہی تھی، فیصلہ بن چکی تھی۔ اور جب عائشہ اور احمد باہر قدم رکھ کر رستے کی طرف گئے تو ہوا نے پہلی بار ہلکا سا کہا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی تو شروع ہوئی ہے۔ اختتام۔ شکریہ۔